مشرق وسطی میں کشیدگی ایک مرتبہ پھر خطرناک رخ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے اور تازہ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے کل رات ایران پہ نئے حملے کیے ہیں۔ سینٹ کام کی جانب سے ان حملوں میں ایران کی ڈرون اور میزائل سٹوریج فیسلٹیز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ دوسری جانب ایران نے بھی جواباً خطے میں موجود امریکن فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کی امیدیں بڑھ رہی ہیں، جس پر آخر ایسا کیوں ہوا؟ اچانک کیا بدل گیا؟ اس پوری کشیدگی کی ابتدا ابنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پہ ہونے والے ڈرون حملے سے ہوئی ہے۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ جہاز ابنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے مقررہ اور منظور شدہ راستے کی بجائے ایک دوسرے روٹ سے گزر رہا تھا، اور اس ڈرون حملے میں جہاز کو نقصان پہنچا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اب میری اطلاعات کے مطابق عمان نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول یا ٹرانزٹ فیس وصول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس لیے اب تجارتی جہاز اضافی اخراجات سے بچنے کے لیے عمان کے سمندری راستوں کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ تب ایران اس تبدیلی کو اپنے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات کے خلاف سمجھتا ہے، اور شاید اسی تناظر میں اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس حملے کو جنگ بندی کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایران کو ایک دھمکی دے چکے ہیں۔ سنیں ذرا۔ I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. اب سوال یہ ہے، کیا یہ کشیدگی امریکہ اور ایران کے ممکنہ امن معاہدے کو پٹری سے اتار دے گی؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اس وقت دونوں ممالک کی بنیادی ترجیح مکمل جنگ نہیں، بلکہ اپنے اپنے موقف کو طاقت کے ساتھ منوانا ہے۔ اس محدود فوجی کارروائیوں کے باوجود مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پہ بند ہونے کا امکان کم ہے۔ البتہ اگر ابنائے ہرمز میں تجارتی جہاز دوبارہ نشانہ بنتے ہیں، امریکن فوجی اڈوں پہ حملے بڑھتے ہیں، یا دونوں ممالک میں کسی ایک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو پھر امن مذاکرات شدید دباؤ میں آ سکتے ہیں، بلکہ عارضی طور پہ تو معطل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میری نظر میں یہ کشیدگی امن عمل کے لیے ایک بڑا دھچکا ضرور ہے، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ میں یہ دعویٰ 2 خبروں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے تجارتی جہازوں کو ابنائے ہرمز کے غیر مجاز راستے استعمال کرنے سے روک دیا۔ دوسری وجہ امریکن نائب صدر کا تازہ ترین بیان ہے، آپ اپنی اسکرین پہ جے ڈی وینس کا یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں ایران کو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کو ایم او یوز پہ کوئی شکایت یا اعتراض ہے تو آپ براہ راست ہمارے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تشدد کا سہارا لیں گے تو پھر آپ اس کا جواب تشدد سے ہی دیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ابنائے ہرمز میں یہ حالیہ کشیدگی طاقت کا محدود مظاہرہ تھا یا مشرق وسطی میں ایک نئے بحران میں داخل ہونے جا رہا ہے۔